اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلی آیات میں اہل کتاب میں یہودیوں کے ساتھ معاہدے کا ذکر تھا کہ اگر نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور پھر ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر انہوں نے معاہدے کی پابندی نہیں کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دے دیا۔ اب اہل کتاب میں سے نصارہ کا ذکر ہے۔ نصارہ کا وجہ تسمیہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک تو یہ وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جس محلے میں ہوئی تھی، جس جگہ پر، اس علاقے کا نام ناصرہ تھا، تو اس طرف ان کی نسبت کرتے ہوئے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تو جو حضرت عیسیٰ کے مخلص ساتھی تھے انہوں نے یہ جواب دیا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ کہا حواریوں نے کہ ہم اللہ کے نبی کی مدد کریں گے۔ چونکہ انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، کہ ہم نے لیا ان سے پختہ وعدہ۔ ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا اس میں بھی یہی اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، کیونکہ اللہ کی تو شان ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ اور بھی کئی وعدے تھے مگر انہوں نے سارے وعدے توڑے اور اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا اور کہا کہ اقانیم ثلاثہ نظام کائنات چلا رہے ہیں۔ اقانیم جمع ہے اقنوم کی، اور اقنوم کہتے ہیں رکن، حصہ یا جز کو، یعنی خدا کے 3 ارکان ہیں، یعنی اللہ کی ذات، حضرت عیسیٰ، اور بعض کے نزدیک حضرت جبرائیل امین اور بعض کے نزدیک حضرت مریم، یعنی ان 3 ارکان کے ذریعے اس دنیا کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور یہ بات بالکل نہ سمجھ آنے والی ہے، بلکہ ایک عام انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے دنیا کا نظام چل رہا تھا تو اس نظام کو کون چلا رہا تھا؟ تو پھر فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا، بس انہوں نے بھلا دیا حصہ اس چیز کا ذُکِّرُوا بِہِ، کہ جس چیز کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، بس ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی، وَالْبَغْضَاءَ اور کینہ، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ اور پھر ان کے اس عہد کو بھلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ لعنت ڈال دی کہ 1900 برس یہودی اور عیسائیوں کی لڑائی ہوتی رہی، اور عیسائی سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے خدا کو پھانسی دے دی، اور یہودی کہتے تھے کہ یہ ایک والد الزنا کو خدا سمجھتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑنے میں نصارہ یہود کی راہ پر ہی چلتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی کہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے درمیان اتنی عداوت اور بغض ڈال دیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر اور ملعون کہتے رہتے ہیں، ایون ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں نہیں آتے، اور ہر فرقے کو یہ گمان ہے کہ وہی حق کے رستے پر چل رہا ہے۔ تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس کارروائی کی جو وہ کرتے تھے، کہ ان سے پورا حساب لیا جائے گا کہ کس دلیل کی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور کس دلیل پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ اب اگلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں سے خطاب ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرا مما، بہت سی چیزیں، جو کنتم تخفون، کہ تم چھپاتے تھے، من الکتابی، کتاب میں سے، کہ تورات اور انجیل میں سے ان کے علماء جہاں پر کوئی دنیاوی فائدہ دیکھتے تھے تو مسائل کو کم یا زیادہ
یا ان کو بدل دینا یہ کہ ان کا عام وتیرہ تھا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، یعنی وہ چیزیں جو پہلے ان کے عقیدے اور دین میں تھیں اب انہوں نے ان کو وہاں سے ختم کر دیا اور ایک وہ دین بنا ڈالا جس سے ان کو دنیا کا فائدہ ہی فائدہ تھا، جس سے ان کا نفس خوش تھا، جس کو وہ اپنے لیے آسان سمجھتے تھے۔ قَدْ جَاءَكُمْ تحقیق آ چکا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، نور اور کتاب روشن کرنے والی۔ یہاں پر نور کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو لیا گیا ہے، جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک انسان نہیں ایک نور ہے۔ اور اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ یہاں پر نور مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے تو یہ روحانی طور پر آپ کی ذات مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے آیات میں بھی اس چیز کا حوالہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشر کہا، جیسے سورہ کہف کی آخری آیت میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ یہاں پر مراد صرف قرآن پاک ہی ہے کہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے نور یعنی روشنی اور کتاب روشن اللہ تعالیٰ نے بھیجی جو حقیقت کو بیان کرتی ہے اور روشن کرتی ہے۔ یہدی بہ اللہ اور ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ، من اتبع اس کو جس نے پیروی کی، رضوانہ ہو اس کی رضا کی، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ہدایت سے نوازتا ہے ایسے شخص کو کہ جو قرآن پاک کی پیروی کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، سبل السلامی سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُمْ اور ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں میں سے الی النور روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا وحی کا رستہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، اور اس چیز پر ہی ایک مسلمان کا ایمان ہو تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اور اب قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہی وہ معجزہ اور وہ ذریعہ بنایا کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں، گمراہیوں سے نکل کر روشنیوں کی طرف جا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کتاب کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے یعقوبیہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گئے، یعنی کہ انہوں نے اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میں داخل ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ سے جتنے معجزات ظاہر ہوتے تھے وہ اللہ ہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، اور اب ان کا بیان ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، قولوا کہ جنہوں نے کہا ان اللہ کہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے فمن یملک کہ کون مالک ہے من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کسی چیز کا، ان ارادہ کہ اگر وہ ارادہ کرے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، و من فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت تمام آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے اور اس خیال کی پورے طور پر نفی کر دی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی ہیں، کہ جیسے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کو بھی موت آئے گی، تو کیا ان کی موت کے ساتھ اللہ بھی ختم ہو جائے گا؟ جبکہ اس دنیا کی اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے
اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی یہود و نصارہ کا ذکر نظر سے گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے دور کے مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھی یہودی اور عیسائیوں کے طور طریقوں سے اس قدر قریب ہو چکے ہیں مسلکی بنیادوں پر، ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور اس چیز پر مصروف ہیں اس کام میں کہ ایک دوسرے کو پروو کریں کہ وہی غلط ہے اور ہم ہی صحیح ہیں۔ ہم بھی گروہوں میں اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم بھی کسی دوسرے کی عبادت گاہ میں جانے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس پر صرف کر دیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم دوسرے گروہوں کو کافر ثابت کر دیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ ہم بھی اپنے عہد کو بھول گئے ہیں، ہم نے بھی اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ بھی اس قرآن کو صرف ختم درود کے لیے، شادی بیاہ کے لیے رکھ دیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام صرف ہمارے علماء کا ہے، ہمارے مولویوں کا ہے، جو وہ کہیں گے بس وہی صحیح ہے۔ خود سمجھنے کی، خود اس قرآن کو پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے بھی اللہ کا وہ عہد توڑ دیا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے توڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے آج ہم گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اس کتاب کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے، ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی یہودی اور عیسائیوں کے صف میں کھڑے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔